تو آج کی خطبہ جمعہ میں 2-3 باتیں مزید قربانی کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ ایک تو قربانی کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ سمجھنے والی ہیں۔ تو قربانی کے طریقے میں سب سے پہلی بات، عید سے پہلے قربانی کے جانور جو ہم نے خرید لیے، اب عید کا دن آ گیا، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربانی جو ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ قربانی پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانیاں کر دی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی قربانیاں نہیں ہیں، تمہیں دوبارہ قربانیاں کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، فرمایا کہ وہ تو یذبح لنفسہ، وہ تو اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ عام گوشت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں جو بندہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو وہ اصاب سنت المسلمین، وہ صحیح مسلمانوں کے طریقے پہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں قصاب جو ہوتے ہیں چونکہ وہ ملتے نہیں ہیں، تو بہت سارے لوگ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ابھی نماز پڑھی نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ قربانی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک نیا ٹرینڈ آج کل چل گیا ہے کہ آن لائن ہم بکنگ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے نا بینک بھی عید کے دنوں میں شروع کر دیتے ہیں، جی آپ بینک کے تھرو قربانی کر لیں۔ تو ایک تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو جانور خریدیں گے، یہ بھی کئی جگہوں پہ تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے۔ اچھا جب کریں گے تو کس طرح کا جانور خریدیں گے، وہ صحیح شرائط اور اصولوں کے مطابق ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس ٹائم پہ آپ کی قربانی کریں گے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ان باتوں کو انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر تو پھر تو آپ خود ہی اس کا خیال کر پائیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی جگہ پہ قربانی کا حصہ ڈالا ہوا ہے یا کسی کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ میری جگہ پہ قربانی کر دیجئے گا، تو پھر بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ قربانی کرنی چاہیے۔ پھر قربانی کے حوالے سے اس کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور 4 دن تک جو صحیح پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایام التشریق کل ہدف، ان کے ایام تشریق سارے کے سارے جو ہے وہ ذبح کے دن ہیں، تو چوتھے دن کے اختتام تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو پہلا دن ہوتا ہے قربانی کا وہ سب سے افضل دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر آتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ سال کے سب سے افضل ترین ایام ہیں، ان میں نیکی کرنا باقی سال کے ایام میں نیکی کرنے سے زیادہ فضیلت والا اور اہمیت والا ہے۔ تو اب جو عید کا دن ہے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ 10واں دن ہے ذی الحجہ کا، تو اگر ہم عید والے دن قربانی کرتے ہیں تو ہم ذی الحجہ کے عشرے کے اندر قربانی کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں اس کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا عشرہ ذی الحجہ کا۔ اگرچہ اگلے 3 دنوں میں بھی قربانی تو ہو جائے گی، قربانی کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو ذی الحجہ کے فضیلت والے پہلے 10 دنوں والا ثواب ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے بلا وجہ ٹالنا، قربانی کو لیٹ کرنا، یہ درست عمل نہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج مصروفیت ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تو قربانی تو ان کی ہو جائے گی، قربانی کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس فضیلت سے وہ بہرحال محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے وقت کے حوالے سے چند باتیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ پھر جب ہم نے قربانی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پہ احسان کرنا ہم پہ فرض قرار دے دیا ہے۔ تو فرمایا اذا ذبحتم، جب تم کسی جانور کو ذبح کرو، فاحسنوا الذبح، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، اور فَلْيُرِحْ بِهِ ذَبِيحَتَهُ، اس سے اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، کیونکہ اگر چھری اچھے طریقے سے تیز نہیں کی گئی ہوتی تو پھر وہ زیادہ جانور کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو ہم گلے پہ چلاتے رہتے ہیں، وہ چل نہیں رہی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے، اور یہ بھی ساتھ حکم دیا کہ وہ جانور کے سامنے نہ چھری کو لایا جائے یا اس کے سامنے نہ اس کو تیز کیا جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ، وہ 10-15 منٹ ہم اسی کام میں صرف کر دیتے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اچھا جی پکڑو، ایسے کر لو، وہ کر لو۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پہ علماء کرام نے اس میں سے یہ مسئلے کا بھی استدلال کیا ہے
کہ جس طرح جانور کے سامنے چھری کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، اس سے جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ایک جانور کے سامنے اگر دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف والی بات ہو گئی۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو دوسرے جانور کو اس کے پاس نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کسی دوسری جگہ پہ جو ہے وہ اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، چھری کو تیز کرنا، اور چھری جو ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، زیادہ دیر اس کے سامنے۔ اسی طرح علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ یہ جو بعض دفعہ ہم کرتے ہیں نا، جانور کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ذبح کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹایا اور پھر اس کے پہلو پہ اپنا پاؤں رکھا، تو اس کا بھی ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کو اچھے طریقے سے قابو کیا جائے، وہ کیونکہ جتنا زیادہ ہلے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہوگی۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا چاہیے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگے ہیں تو وہ سنت کے مطابق ذبح کریں اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس میں اس کے لیے کم سے کم جو ہے وہ تکلیف ہو۔ اور پھر ذبح کرتے وقت جو ہے وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور کچھ روایات میں وضاحت بھی ہے کہ آپ نے پڑھا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر آپ نے شروع کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں اللہم منک ولک، اللہ یہ سارا کچھ تیری طرف سے ہی ہے اور اللہ تیرے لیے ہی ذبح کر رہے ہیں۔ من محمد و من امتی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبول کر اور ان کی امت سے بھی قبول کر۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے امت کا نام لیا ہے تو امت میں تو فوت شدگان بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں اللہ مجھ سے بھی قبول کر اور میری امت سے بھی قبول کر۔ جن روایات میں آتا ہے نا ان محمد وعن امتی، ان میں سے جو ہے وہ روایات سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایک روایت سند کے اعتبار سے ایسی ہے جس کو کچھ علماء نے صحیح کہا ہے، جس میں آپ نے فرمایا اللہ میری طرف سے وَعَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ امتی، اور میری امت میں سے جس نے نہیں قربانی کی اس کی طرف سے۔ تو اب جس نے نہیں قربانی کی وہ اس میں ظاہر ہے فوت شدگان تو شامل نہیں ہے نا، وہ تو زندوں کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے بھی اگر اس سے استدلال کیا جائے نا مردوں کی قربانی کے بارے میں کہ جی مردہ کی طرف سے قربانی کر لے فوت شدگان کی طرف سے، تو امت کے اندر تو پھر آنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے جب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری طرف سے قبول کر اور میری امت کی طرف سے قبول کر، تو اس میں تو پھر جو فیوچر میں پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی تو امت کا حصہ ہی ہے نا۔ تو کل کو کوئی پھر یہ کہے گا کہ نہیں جو پیدا ہونے والی اولاد ہے، آگے پوتا ہے، نواسا ہے، اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک غلط استدلال ہے۔ تو وہ دعا میں بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور پھر آپ نے جو ہے جانور کو لٹایا، اور اس میں مسنون عمل یہ ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے، اس کا رخ، اور اس کے پہلو پہ اپنا پاؤں رکھ کے جو ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بعض لوگ جو ہے بہت جلدی کرتے ہیں کہ اس کی وہ شارک وغیرہ کو کاٹنے میں، یا جو ہے وہ اس کی گردن کو مروڑ کے زیادہ جلدی کرتے ہیں، تو اس سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورا خون ابھی جسم سے نہیں نکلا ہوتا اور وہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ بیماریاں پھیلنے کا امکان ہوتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے اس کا خون بہنے دیں، جب مکمل خون بہہ جائے تو پھر اگلا جو ہے وہ پروسیس شروع کیا جائے۔ تو یہ قربانی کرنے کے طریقے کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دوسری بات، جب قربانی ہو گئی ہے، اب اس کا گوشت ہے، تو اس کے بارے میں کوئی خاص شریعت نے حد بندی یا طریقہ کار مقرر نہیں کیا۔ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے چیز مشہور کر لی ہے کہ ایک حصہ گھر میں رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے، ایک حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، تو ایسی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو کھاؤ وادخروا، ذخیرہ بھی کر لو، وتصدقوا اور صدقہ بھی کرو۔ اس کا مطلب تینوں کام کرنے چاہیے، اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہیں، کھائیں بھی اور لوگوں کو بھی دے دیں۔ تو اس کی ریشو کیا ہونی چاہیے یہ خود پیغمبر علیہ السلام نے مقرر نہیں کی، یہ حالات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگوں نے قربانیاں نہ کی ہوں، تو آپ تیسرا حصہ رکھ لیں تو بہت سارے لوگ بیچارے بھوکے ہی رہ جائیں۔ تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ اور دے دے گا، آپ بس اس دن کے کھانے کا رکھ لیں، باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کے ارد گرد سب نے کی ہوں، کوئی نہ لینے والا ہو، یہ صرف پیشہ گر مانگنے والے ہی ہوں،
تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ تیسرا حصہ رکھیں اور باقی سارا ہی تقسیم کر دیں. تو یہ حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں. اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں کی گئی کہ آپ نے کتنی مقدار میں جو ہے وہ خود رکھنا ہے اور کتنی مقدار جو ہے وہ آپ نے لوگوں کے اندر بانٹنی ہے. لیکن کہا گیا ہے کہ خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، ضرورت مند کو بھی کھلاؤ. اسی طرح اطعم البائس الفقیر، مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. اور وَأَطْعِمُ الْقَانِيَ، جو قناعت پسند ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کو بھی کھلاؤ. تو بہرحال گوشت کو تقسیم اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اور کوئی بھی چیز جانور میں سے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں سے فروخت نہیں کی جا سکتی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قصاب جو ہوتا ہے نا، اس کو کھال بطور اجرت دے دیتے ہیں. تو یہ طریقہ غیر شرعی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں، جو اس کو پیسے دینے تھے اس کی جگہ پہ آپ نے اس کو کھال دے دیا ہے، تو یہ بیچنے میں آ جاتا ہے. تو کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکتے. آپ ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کھال بھی آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. لوگ پہلے چمڑا بنا لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ خود استعمال کر لیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور جو استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ آپ نے لوگوں کو ہی دینا ہے، لوگوں میں ہی تقسیم کرنا ہے. اس میں سے بیچ آپ کچھ نہیں سکتے. تو اس چیز کا جو ہے وہ خصوصی خیال کرنا چاہیے. کوئی چیز بیچنے کی بجائے ہر چیز جو ہے وہ یا تو استعمال میں لے آئیں. پھر کھالیں ہوتی ہیں وہ آپ غربا اور مساکین کو دے سکتے ہیں، وہ آگے جو ہے وہ بیچ کے تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ایسے اداروں کو دے سکتے ہیں جو بیچ کے تو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اسی طرح جہاں پہ مساکین وغیرہ پڑھتے ہیں، مساجد مدارس کے اندر جہاں پہ مدارس ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور بھی دین کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے.